Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے، پھر کیا کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اس جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اسی طرح امن اور شانتی اور سکون اور اطمینان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، عید الاضحیٰ یعنی قربانی، اس کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو انسان ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر روز، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر وقت قربانی دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، دکان جاتا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہے، اس کو بھی قربانی کہتے ہیں نا. ایک انسان شادی بیاہ کرتا ہے، وہ بھی اپنی قربانی دے رہا ہے. اگر میں مثال دینا چاہوں تو 1000 مثالیں دے سکتا ہوں کہ انسان ہر لمحہ قربانی دے رہا ہے. ابھی آپ بیٹھے، ابھی بھی آپ قربانی دے رہے ہیں. کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے آپ کسی کھیت میں جاتے، کھیت کا کام کرتے، تو تجارت کرنے والا اپنی دکان کھولتا تو اپنی دکان میں بیٹھتا، وہ اپنی تجارت کی قربانی دے رہا ہے. کھیتی باڑی والا اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے. یعنی ہر لمحہ انسان قربانی کے مراحل سے گزرتا ہے، اور دیتے دیتے جس کی قربانی جتنی افضل ہوتی ہے اللہ اس کو پھل اتنا ہی دیتا ہے. مگر اس قربانی کی تاریخ عجیب و غریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 2 بیٹے عنایت فرمائے،
ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور ایک بیٹے کا نام تھا قابیل. یاد رکھنے کے لیے قاف کو یاد رکھیے، قاف سے قتل ہوتا ہے. تو حابیل اور قابیل یہ دونوں کا بہت لمبا واقعہ ہے، وقت کیونکہ مختصر ہے اس لیے آپ کو بتاؤں کہ دونوں کو ان کے باپ نے کہا کہ بیٹو اگر تمہیں اس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے تو تم اپنی اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو. تو دونوں، ایک اس میں سے جو ہے غلہ باندھ تھا یعنی بھیڑ بکری پالتا تھا، اور ایک کاشتکار تھا یعنی اناج اگاتا تھا، دھان چاول گیہوں. تو دونوں اپنے اپنے حیثیت کی قربانی لے کر کے پہنچا. اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کو اگر قربانی قبول کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ عرش سے یعنی آسمان سے ایک آگ کو بھیجتا تھا، اور وہ آگ آتی اور آنے کے بعد قربانی کی چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی. اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک چالو رہا. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے محمد جاؤ، میں نے آپ کے اوپر اور ایک احسان کر دیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمدیہ کا قربانی سب کے سب پڑی رہ جائے اور پتہ چلے کہ کسی کی قربانی قبول نہیں. پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، اگر انسان کوئی چوری کرتا تو اس کے یہاں پر چور لکھا جاتا تھا. کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لیتا اس کو غاصب لکھ دیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج ہم لوگ قربانی دیتے ہیں. کوئی نام نمود کے لیے دے رہا ہے، کوئی دکھاوا کے لیے دے رہا ہے، مگر ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. مگر قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. او انسانوں، تم جو قربانی کرتے ہو تمہاری اس قربانی سے اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. تم زمین پہ جانور کو لٹاتے ہو، اس سے خون بہتا ہے، وہ زمین پی جاتی ہے، اس کے گندگی نکلتی ہے، اسے تم کہیں لے جا کے دفن کر دیتے ہو، اور جو گوشت نکلتا ہے اس کو تم کھا جاتے ہو. اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی. ہاں مگر اللہ تبارک و تعالی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دل کے ارادے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو اللہ دیکھ رہا ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ تم اس لیے تو نہیں کر رہے ہو کہ تمہارے پڑوس میں ایک بڑا جانور آیا ہے تو اس کو چڑھانے کے لیے تم اس سے بڑا لے لی. وہ 2 کر رہا ہے تو تم کہیں 4 کر رہے ہو. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا دل کا حال دیکھنا چاہتا ہوں. تو حابیل اور قابیل یہ دونوں قربانی کیے. کیا قربانی کیے؟ حابیل نے جو ہے بہترین خوبصورت سا ایک مینڈھا جس کو ہم بکرا کہتے ہیں، وہ بکرے کو لے جا کر کے پہاڑ کے اوپر ذبح کیا اور اس کا گوشت ایسے رکھ دیا. قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا. کاشتکار آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب کاشتکار ہیں. بیگور مدرسہ چندہ دیوا آبے تو جیلا باچال کھچال چھے جیلا بکری لیدی ملائے گئے بولے ابھی تیرا بولا دیوا بیٹا ہے نا گندا فندہ مال بولتے ہیں کہ مرا ہوا بھیر کھاجا کے نام. ایک بکری کا یہ نہیں مر گیا تو جانے مدرسہ غلط دے دے. ہاں، مرا ہوا بھیر کھاجا کے نام نہیں، ایسا نہیں کرنا بھائی. جو سب سے افضل مال ہے وہ اللہ کے راستے میں. حابیل نے کیا کیا بہترین خوبصورت جو سب سے اچھا جانور تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور جو قابیل تھا اس نے کہا یار یہ تو آگ ہی کھائے گی، میں تھوڑی کھاؤں گا، میرا بچہ تھوڑی کھائے گا، یہ تو آگ ہی کو کھانا ہے. تو آگ کو گندا سے اور اچھا سے کیا مطلب ہے؟ وہ آئے گی اور کھا جائے گی. تو چلو اس نے جو کچرا پچرا ملا ہوا کچھ اناج تھا، گیہوں تھا، وہ لے جا کر کے رکھ دیا. آگ آسمان سے آئی. اب یہ بتائیے، یقین سے بتائیے، آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہو،
وہ آگ کے لیے جلانا گیہوں کو آسان ہے یا گوشت کو جلانا آسان ہے؟ گیہوں آسانی سے جل جاتا ہے، گوشت تو جلتا نہیں جلدی، مگر آگ آئی اور آنے کے بعد اس سارے گوشت کو جلا گئی اور گیہوں ایسا رکھا کا رہ گیا۔ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ تمہارے دل میں اللہ کی قدر نہیں تھی، اسی لیے تمہاری قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کیونکہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کیا تھا، اسی لیے اللہ نے آج اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس لیے آج ہم لوگ بہت جلد قربانی کے عمل سے گزرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے اس وقت ہمارے علاقے میں مال و دولت کی فراوانی ایسی دی کہ ہر آدمی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جانور کو لٹائیں تو وہاں پر کھڑا ہو، اور کھڑا ہونے کے بعد اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں آج آپ کو گواہ رکھ کر کے عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا، آج کے میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد لوگوں کو ستانے کا کام چھوڑ دوں گا، آج کے بعد لوگوں کے بھلائی کے لیے جو کام مجھ سے ہو سکتا ہے وہ سارا کام کروں گا۔ اے اللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، آپ نے تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا بیٹے کی اکلوتی بیٹے کی قربانی، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، آج میں ساری برائیوں کی قربان کر کے اس پہ چھری چلا کر کے کل سے ایک نئی زندگی گزاروں گا۔ جب آپ ایسے عہد کر کے اللہ کے سامنے قربانی پیش کریں گے تو یقیناً یہ قربانی آپ کے لیے ہمارے لیے تبدیلی کی ضمانت بن جائے گا، ورنہ ہزاروں بیل روز کھا رہے ہیں، سرپنچ صاحب بیٹھے ہیں، 2-4 آدمی بندھا ہوا ہوگا ان کے کھٹے میں، ڈیلی کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ ڈیلی کھائیے بھینس، کچھ نہیں ہوتا جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج تو مسئلہ ہو گیا، بے نمازی کے بارے میں تقریر کا تو بے نمازی کو تکلیف، چور کے بارے میں بولو تو چور کو تکلیف، شرابی کے بارے میں بولو تو شراب والے کو تکلیف۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں تو قرآن میں ہے، کیا کرو گے؟ اللہ سے مقابلہ کرو گے؟ بھائی مولوی کوئی اپنے بات تھوڑی کہتا ہے، مولوی تو قرآن و حدیث سے کہتا ہے۔ قرآن نے جو منع کیا وہ منع کیا، جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے سو نہیں ہے۔ کسی مولوی کو آپ گولی مار دو اور کہو کہ تم نماز کو جو ہے چھوڑنا جائز کرا دو، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو میرے عزیزو وقت ہو چلا ہے، میں آپ کا وقت بالکل نہیں لوں گا اور میں کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک تبدیلی کی طرف آئیے۔ دنیا بہت بدل رہی ہے، آج شہروں میں جائیے نوجوان لڑکے نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار نوجوان لڑکے اللہ کے سامنے روتے ہیں کھڑے ہو کر کے، گڑ گڑا کر کے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ آج کل موت کسی کو بول کے نہیں آتی ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، لوگ چلتا پھرتا مر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہماری مسجدوں میں بوڑھے لوگ، کمزور لوگ نظر آتے ہیں، نوجوان نہیں آتے۔ اسرائیل جب آتا ہے وہ بوڑھا بھی نہیں دیکھتا، جوان بھی نہیں دیکھتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا شداد بادشاہ کا، جنت بنائی اس نے، جنت بنانے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھنے کے لیے گھس رہا تھا، ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر، جانے کا کوئی گنجائش نہیں، چاروں طرف سیکورٹی۔ اسرائیل پہنچا وہاں، کہا تم کیسے آگے پھٹے پرانے کپڑے میں؟ کہا میں آیا نہیں، میں بغیر مطلب کا آتا ہوں۔ کان میں کہا میں اسرائیل ہوں، تیرے روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ویسے نیچے گرا، کہا پاؤں پکڑتا ہوں، 1 منٹ اندر جا کے خالی دیکھ لو۔ کہا 1 سیکنڈ بھی نہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ تیرا ایک ٹانگ گھوڑے کے نال میں پھنسا ہوگا، ایک ٹانگ باہر اندر ہوگا، اور اسی حال میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ اسی حال میں مر گیا ہوں۔